ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، یتیموں کے والی، ہم اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں یہ تصور کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے کہ سرکار کی ساتھ ہمارے درود پاک کو سنتی بھی ہے اور سن کر کے اس کا جواب بھی عطا فرمائے۔ واہ بے شک۔ تو مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، سب سے پہلے اپنے رب کا کروڑا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں تیرا اور تیرے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں پر ہوتی ہے اور جب خدا کی ذات راضی ہوتی ہے تو اسے اپنے حضور بیٹھا کر کے اپنا ذکر کرواتی ہے۔ تو اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ اور جتنے بھی بھائی بہنیں حاصل ہوئی، سب پہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ اس سے قبل شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ بے شک محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ واہ۔ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ واہ سبحان اللہ۔ نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ آقا کے پیارے دیوانوں، کافی دیر سے آپ حضرات یکے بعد دیگر علماء کرام کی زبان سے دین کی پیاری باتیں سماعت کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی وہ گھڑیاں بھی قریب آ رہی ہے جس محبوب ہستی کا ہم اور آپ سب کو انتظار ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے اندر شہزادہ غوث اعظم نبی کا نواسہ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ جلوہ بار ہوگا، جن کا دیدار ہم اور آپ سب اپنی سر کی آنکھوں سے کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھو آقا کے پیارے دیوانوں، جو ادھر بیٹھے بھائی ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کے بیٹھے، پنڈال کے اندر، یہ آپ کے لیے لگا ہوا ہے۔
اور انشاءاللہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب ہم پر ایک محبوب مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کہا جاتا، اور اس کی جو ہے ہر بھائی کو تیاری کرنی چاہیے. وہ بڑا ہی صبر والا مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک مہینہ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ ان بچوں کے سالانہ امتحان کے موقع پر یہ مبارک جو ہے محفل پاک رکھی گئی ہے. اور بڑے ہی خوشی کی بات ہے کہ بچے اور بچیاں دین سیکھتی ہیں، اور ہر ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دینی اور دنیائی تعلیم سکھائیں، تاکہ انشاءاللہ عز و جل جب ہمارا بچہ اور بچیاں قرآن عظیم پڑھے گی، اللہ کے مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، تو ان کے صدقے سے ایک نہیں بلکہ اللہ اس گھر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. اور دین ہی ہے جو قوم اور سماج کے اندر ایک سدھار پیدا کرنے کا طریقہ ہے. تعلیمی ایک وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے جتنی زمانے کی خرافاتیں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں آقا کے پیارے دیوانوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے پڑھانے کی کوشش کریں، اداروں میں بھیجیں، بچوں اور بچیوں کو کلام مقدس پڑھائیں، کیونکہ جن کا بیٹا حافظ قرآن یا عالم دین بنتا ہے تو وہ جو ہے بچہ تو نصیب کا دھنی ہوتا، مگر یاد رکھو ان کے ماں باپ کو بھی میرا رب اتنا محبوب انعام عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا کائنات کے اندر عالم دین یا حافظ قرآن بنا، اس کے سر پر وہ زرعی تاج جب رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے، اس ماں باپ کے لیے وہ تیار ہو جاتا. کل قیامت کے دن ان کو انعام دیا جائے گا. تاریخ میں آتا کہ کچھ بندے ایسے بھی آئیں گے میدان محشر کے اندر جن کے سروں پر ایسے نورانی تاج ہوں گے جن سے پورا میدان محشر جگمگا رہا ہوگا. جب انبیاء اور اولیاء کی جماعتیں دیکھے گی، رب کے محبوب دیکھیں گے تو عرض کریں گے اے پاک پروردگار، یہ جو بندوں کی جماعت آ رہی ہے جن کے سروں پر ایسے نورانی تاج سجے ہیں، یہ کوئی تیرے کلندر اور تیرے ولی ہے، یہ کوئی تیرے محبوب بندے ہیں، یہ کون سی پیاری جماعت ہے؟ آواز آئے گی یہ آنے والے نہ تو کوئی ولیوں کی جماعت ہے نہ کوئی کلندروں کی جماعت ہے، بلکہ یہ میرے محبوب کی امت میں سے وہ بندے ہیں جنہوں نے جہان میں رہ کر اپنی اولاد کو عالم دین اور حافظ قرآن بنایا ہے. تو جب اس کے بیٹے کے سر پہ وہ تاج رکھا گیا تھا تو میری رحمتوں نے اس کے بابا اور ماں باپ کے لیے بھی میدان محشر کے اندر جنت کا تاج عطا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے یاد رکھے بزرگان دین ہمیشہ ایک جو ہے بزرگ فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا کہ ایک اللہ جو ہے ایک وقت کے بادشاہ نے ایک مدرسہ تیار کروایا، کہا اس میں تعلیم ہوگی، اس میں دین سیکھا جائے گا. اور آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس کے ہماری قوم جو ہے کس راہ روش پر چلتی ہے، کون سے راستے کی طرف جا رہی ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اس لیے آقا کے پیارے دیوانوں کوشش کرو جہاں بچے کے سینے میں قرآن اتارا جائے وہاں پر دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ، تاکہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی ہو، ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ IAS بھی بنے. کیونکہ جب ہماری قوم کے بچے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے زمانے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان قوم کے لیے کام کریں گے. لیکن جب اس کے سینے میں قرآن ہوگا، محبوب کی حدیث پاک ہوگی، نبی کی سنت کے مطابق کام کرے گا، تو انشاءاللہ جب بھی قلم اٹھے گا تو انصاف کی طرف اٹھے گا، جب بھی قلم اٹھے گا تو غریب کی مدد کے لیے اٹھے گا، جب بھی قلم اٹھے گا تو کسی کو پریشانی کے لیے نہیں بلکہ جو ہے ڈوبتے ہوئے کو سہارا
جواب دینے کے لیے انشاءاللہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا اور کہا اس میں بچے پڑھیں گے، تعلیم سیکھیں گے۔ وہ مدرسہ قائم کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا بھئی مدرسہ میں خود آ کر چیک کروں گا۔ چلتا رہا، کچھ دن کے بعد میں آتے رہے اور تھوڑی ٹائم کے بعد میں بادشاہ خود آیا اور آ کر بچوں کو پوچھنے لگا۔ ایک بچہ باہر ملا اور پوچھا کہ بھئی تم کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جو ہے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ تو کہتا میرا باپ جو ہے نوکری کرتا ہے، میں بھی نوکری کروں گا۔ دوسرے کو پوچھا بھئی تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا عالم بنے گا، قاری بنے گا، حافظ بنے گا، بال اتفاق جو بھی بنوں گا، بن کر کے میرا باپ جو ہے مستری ہے، میں بھی مستری بنوں گا۔ بادشاہ پوچھتا گیا، آگے چلا گیا، اور بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تعلیم نہیں ہوگی، ادارہ اگر جو ہے دین کا کام صحیح نہیں ہوگا تو میں مدرسے کو جو ہے بند کر دوں۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ جب تعلیم نہیں ہو رہی اور جو پڑھنے والے بچے ان کا حوصلہ بندیوں کی طرف تو یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا کہ مزدوری کیسے ہوگی، پیسے کیسے آئیں گے، کس طریقے سے امیر بن جائیں گے، کس طریقے سے دولت مند بن جائیں گے۔ جب وہ حالت دیکھی تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ مدرسے کو لاک لگا دوں گا، مدرسے کو بند کر دوں گا۔ یہ خیال آنا تھا کہ بادشاہ کی ایک کونے کی طرف نظر پڑتی ہے تو دیکھا اس کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہے جو بیٹھا بیٹھا اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، اپنے سبق کو یاد کر رہا ہے۔ بادشاہ آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا میں تعلیم دین سیکھ رہا ہوں، میرے محبوب کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، جو ہے تعلیم سیکھ رہا ہوں۔ جب اسے سیکھتے دیکھا تو پوچھا سیکھ کر کیا کرو گے؟ کہا علم دین سیکھوں گا، اور کہا پھر انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بچہ پھر اپنے سبق کو اور پڑھنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تم سے سوال کیا، جواب دیجئے۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ میں دین سیکھ رہا ہوں، اور سیکھنے کے بعد میں جو ہے دین مصطفیٰ کا اور آگے کام بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ بادشاہ سمجھ گیا اور کہا مدرسہ بند نہیں ہوگا بلکہ اسی مدرسے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ جب ایک پڑھ کے نکلے گا تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں کو راہ راست اور دین کے راستے پہ لے کر کے آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں کوشش کرو، تعلیم دو، بچوں کو قرآن حکیم پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ۔ جب ان کے سینوں میں قرآن ہوگا تو انشاءاللہ آنے والی بچی کے دل میں بھی ادب ہوگا، بیٹے کے دل میں بھی ادب ہوگا۔ کم سے کم اتنا تو سمجھ لے گا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، میری ماں کا مقام کیا ہے، بابا کا مقام کیا ہے، بھائی کا درجہ کیا ہے، بہن کی محبت کیا ہے۔ کم سے کم اتنا تو سیکھ لے گا۔ اگر کم سے کم اتنا ہوگا تو اور نہیں ہوگا تو کم سے کم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہ کر برے تلفظ تو استعمال نہیں کرے گا جس سے خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں کوشش کرو، ماشاءاللہ اپنے یہاں پر بھی جو یہ مدرسہ چلتا ہے انشاءاللہ اس کو اور جو ہے بڑھ چڑھ کر چلانے کی کوشش کرو، ہر طریقے سے کوشش کرو۔ انشاءاللہ بندہ دین کے کاموں میں لگتا ہے تو اس کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے، یاد رکھو ان کی مدد خدا کی ذات فرمایا کرتی ہے۔ تو جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے، اور انشاءاللہ مولانا سکندر صاحب کا بھی بیان سنیں گے۔ تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے تھوڑی بہت جو ہے باتیں کہہ دیا، ٹھیک انہوں نے، میں تو ہمیشہ بیان کرتا ہی ہوں، آپ کا ہی بچہ ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ پورے مہمان آئے ہوئے، ان کے بیانات کو انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم اور آپ سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام